بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔ ایک بار امیر المومنین مامون نے ابراہیم بن مہدی سے کہا کہ تیرے ساتھ جو سب سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہو اسے بیان کر۔ وہ کہنے لگا کہ میں سیر کو نکلا اور چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا جہاں کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرا جی للچانے لگا اور میں رک گیا، لیکن حیران تھا۔ آگے بڑھتا تو کھانوں کا لالچ آگے بڑھنے کے لیے کہتا اور اندر داخل ہونے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اسی خیال میں رکتے بڑھتے میری آنکھ جو اوپر اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک جھروکے کے قریب ہوں۔ کسی کی ایک خوبصورت ہتھیلی اور کلائی دکھائی دے رہی ہے جس سے زیادہ خوبصورت میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میرے حواس اڑ گئے اور کھانوں کی خوشبو کا میرے ذہن سے نکل گیا۔ میں سوچنے لگا کسی نہ کسی ترکیب سے وہاں پہنچا جائے۔ میں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک درزی کی دکان ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا ایک سوداگر کا ہے۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا کہ فلاں بن فلاں، اور یہ کہ وہ سوداگروں کے علاوہ کسی اور سے میل جول نہیں رکھتا۔ یہی باتیں کر رہے تھے کہ دو شریف اور وزادار شخص گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچے۔ درزی نے مجھے بتایا کہ یہ اس کے بڑے گہرے دوست ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔ میں گھوڑے کو ایڑ دے کر ان کے پاس پہنچا اور دونوں شخص اندر گئے۔ جب گھر والوں نے مجھے ان کے ساتھ دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ میں ان کا دوست ہوں۔ اس نے میرا خیر مقدم کیا اور مجھے بلند ترین جگہ پر بٹھایا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا خدا نے کھانے کا مقصد تو پورا کر دیا، لیکن ہتھیلی اور کلائی ابھی باقی ہے۔ اب ہم اٹھ کر ایک دوسری جگہ شراب نوشی کے لیے گئے۔ ہم نے پیالے پر پیالے چڑھانے شروع کیے۔ اب ایک کنیز نکل کر آئی۔ اس خوبصورت خوش قامت نے ساز لے کر گانا شروع کیا تو میں بے چین ہو گیا۔ اس کا حسن گانا مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے کہا اے کنیز، ابھی ایک چیز کی کمی باقی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ساز اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور کہنے لگی کیا ایسے بے وقوف بھی محلوں میں بیٹھنے کے قابل ہو گئے ہیں؟ میں بہت پچھتایا۔ مجھے کوئی صورت نظر نہ آئی جس سے بگڑی ہوئی بات دوبارہ بن جائے۔ میں نے ساز مانگا اور کہا کہ جس راگ میں اس نے کمی کی ہے میں اسے بتاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے تار ملا کر بجانا شروع کیا۔ کنیز حیران رہ گئی اور میرے پاؤں پر گر پڑی اور کہا اے میرے آقا، مجھے معاف کیجیے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ تو موسیقی میں کمال رکھتے ہیں۔ اب لوگ میری خاطر مدارت کرنے لگے اور بے حد خوش ہوئے۔ ہر ایک نے مجھ سے گانے بجانے کی فرمائش کی۔ میں نے ایک ایسا راگ بجایا کہ لوگ بدمست ہو گئے۔ ان کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ بڑی دیر کے بعد محفل برخاست ہوئی۔ مہمان اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ گھر والا اور کنیز باقی رہ گئے یا میں۔ اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگا اے میرے آقا، میری عمر اب تک بیکار گزری کیونکہ تجھ جیسے شخص سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو کون ہے؟ جو ہی اس نے میرا نام سنا تو وہ اچھل پڑا اور کہنے لگا بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے، اگر تیرے سوا کسی اور میں یہ خوبی پائی جاتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے گھرانے والا میرے گھر آ کر مجھ سے ملنے آئے اور آج رات میرے ساتھ شراب پیے۔ وہ پوچھنے لگا کہ میرے گھر
तेरे आने की वजह क्या है? मैंने सारा किस्सा बयान किया और कहा कि जहाँ तक खाने का ताल्लुक है मैंने खूब खाया, अलबत्ता हथेली और कलाई की मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। इसने जवाब दिया कि तेरी ये मुराद भी पूरी हो जाएगी। ये कहकर इसने कनीज को आवाज़ दी और कहा कि फलां फलां कनीज से कहो कि नीचे उतर आएं। इस तरह वो एक एक करके अपनी कनीज़ों को बुलाता और मेरे सामने पेश करता। इनमें से कोई भी मेरी महबूबा ना निकली। इसने कहा कि अब मेरी माँ और बहन के सिवा कोई नहीं रहा, लेकिन मैं इन्हें भी बुलाकर तेरे सामने पेश करूँगा। मैं इसकी हौसला मंदी और खुले दिल पर हैरान हुआ। मैंने कहा कि पहले अपनी बहन को बुला। चुनाचा इसकी बहन उतर आई। जो ही मेरी नज़र इसके हाथ पर पड़ी, मैं पहचान गया कि जिन हथेलियों और कलाइयों को मैंने देखा था वो इसकी हैं। मैंने कहा कि यही वो लड़की है जिसकी हथेली और कलाई मैंने देखी थी। अब इसने गुलामों को हुक्म दिया कि फौरन गवाह बुलाए जाएं। जब गवाह हाजिर हुए तो इसने अशरफियों के 2 टोकरे मंगवाए और गवाहों से कहा कि इब्राहिम बिन मेहदी मेरी बहन से शादी करना चाहता है। तुम्हें इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मैंने एक टोकरी के बदले इसकी शादी इससे कर दी। इसके बाद इसने मुझसे यही बात की। मैंने कहा कबूल है। ये कहकर इसने एक टोकरी अपनी बहन को और दूसरी गवाहों को दी। फिर इसने कहा कि मैं एक घर तेरे लिए सजा देता हूँ ताकि तो इसमें अपनी बीवी के साथ रहे। इसकी दरिया दिली देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने इससे कहा इसे मेरे घर रवाना कर दे। इसने इस लड़की के साथ इतना जहेज भेजा जो हमारे मकान में बमुश्किल समा सका। बाद अज़ां इससे ये लड़का पैदा हुआ जो अब तेरे सामने खड़ा है। मामून इस शख्स की सखावत का ये हाल सुनकर बड़ा हैरान हुआ और कहा कि ऐसा दूसरा होना मुमकिन नहीं। मुझसे कहा कि मैं इसे इसकी खिदमत में पेश करूं। मामून ने इससे बातचीत की और इसकी खूबियों और इल्म से बहुत खुश हुआ और इसे अपना ख़ास मुहाजिब बनाया। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।